ان کے پیر کی مٹی کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے. ابھی نعرے نہیں مارنے. میں آپ سب کے لیے، میں ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. دیکھیں اللہ نے کیوں کہا، اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا، انہوں نے کہا ان کی زندگی سے سیکھو. ہم جب بڑے تھے ہمارے اور رول ماڈلز تھے، میرے کرکٹ کے رول ماڈلز تھے، اور راستے میں رول ماڈل بنتے ہیں، پاپ سٹارز تھے وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، یا اور جو اسٹیو جابز وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پیر کی مٹی کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتا ہے. اب سنیں، اچھا اب میں آپ کو ایک منٹ، ابھی نہیں، بس. اچھا جی اب سنیں بس سنیں. اچھا اب میں آپ کو اب یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ دنیا، جو تاریخ کا حصہ ہے، ہسٹری کا حصہ ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کب پیدا ہوئے، کب انہیں ہجرت کی، کب اس دنیا سے پردہ کیا، ایک ڈیٹ پتہ ہے ہمیں. اب میں آپ کو ان ڈیٹ سے بتا رہا ہوں. میں کیوں کہتا ہوں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے، مسلمان صرف 313 لڑنے والے، ان میں سے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں. اور 636 11 سال کے بعد، یہ تاریخ کا حصہ، میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، وہی مدینہ کے ریاست کے مسلمان جو اس وقت کی سپر پاور تھی، رومن ایمپائر، صرف 11 سال کے بعد بدر کے، ادھر صرف 313 لڑنے والے تھے. رومن ایمپائر کی جو بیزنٹائن ایمپائر کی جو صدر لیجن تھی وہ 1,00,000 فوجی تھے اور لیٹسٹ ہتھیار تھے ان کے. تو 11 سال کے بعد یارموک کی جنگ میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں مسلمانوں کے سامنے. ایک منٹ سن لو، یہ اور میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. اور 638 اس کے 2 سال کے بعد جو دوسری سپر پاور تھی، پرشین ایمپائر، وہ قدسیہ کی جنگ میں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے. تو 13 سالوں میں، جنگ بدر کے 13 سالوں کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن جاتی ہے. کیا کیا تھا؟ کبھی کوئی آپ نے کہیں ایسی چیز سنی ہے کہ کوئی اتنا ایسا انقلاب آیا اور پھر وہ سویلائزیشن اگلے 700 سال تک سب سے بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب تھی. مسلمانوں کا کیریکٹر انہوں نے ایسا بنایا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجروں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. ایمانداری تھی ان کی، سچائی تھی. سو میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ نے سمجھنا ہے نوجوانوں، بیکاز فیوچر تو آپ کا ہے. تو
آپ نے ایک چیز سمجھ لی, نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بدلا. اور قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یعنی کہ اگر ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے تو حکومت ایک طرف کوشش کرے گی اور قوم دوسری طرف کوشش کرے گی, مل کے نیا پاکستان بنے گا. اور پھر ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ مدینہ کی ریاست پہلے دن مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی, پہلے دن سے جدوجہد شروع ہوئی, آہستہ آہستہ چینج لے کے آئے. پہلے دن وہ چینج نہیں تھا. جو تبدیلی ہوتی ہے آہستہ آہستہ آتی ہے, انسان بدلتے ہیں, مائنڈ سیٹ بدلتا ہے. وہ بھی لوگ, مدینہ کے لوگ, وہ بھی انہوں نے اپنا کیریکٹر بدلا. عظیم قوم بنتا ہے, کوئی آ کے سوئچ آن نہیں ہو جاتا کہ ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے. ذہنوں میں پہلے تبدیلی آتی ہے, پھر زمین پہ تبدیلی آتی ہے. تو نوجوانوں, آپ کے لیے بڑی سوچ رکھنا اور آپ نے سب سے بڑے عظیم انسان کو اگر آپ ان کو جب رول ماڈل بنائیں گے, انہوں نے جس طرح مدینہ کی ریاست میں سارے انسانوں کو اٹھا دیا. آپ اگر ایک اور بھی اسٹڈی کریں, کیونکہ یہاں نوجوان ہیں, ایک چیز ضرور اسٹڈی کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے, اس کے 30 سال بعد موروکو سے لے کے تو مسلمان ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا پہنچ گئے. کوئی ان کے پاس لیٹسٹ کوئی نئے ہتھیار نہیں تھے. مثلا منگولین چنگیز خان نے بھی تو دنیا میں بڑی تیزی سے فتح کیا تھا, لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی تھی, ان کے پاس کمان آ گئی تھی, وہ تو زیادہ دور تیر مارتی تھی. باقی دنیا کے بعد پھر ان کا ڈسپلن آ گیا, ان کی ٹیکٹکس تھی. اور پھر جب انگریز بھی انہوں نے جب فتح کیا یا ہندوستان, تو ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی آ گئی تھی. ان کے پاس توپیں ماڈرن تھی, ان کے پاس جو بندوقیں تھی وہ ماڈرن آ گئی تھی, ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی تھی. لیکن مسلمانوں کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی. جو وہ ایک دم موروکو سے لے کے اور ساری دنیا میں چھا گئے, اور پھر تہذیب ان کی چھا گئی. جب منگولینز نے فتح کیا تو 100 سال کے بعد تو وہ ختم ہی ہو گئے. کسی منگولیا میں بھی تھوڑے سے رہ گئے. یہ تو ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن بن گیا. تو انہوں نے جو سمجھنے کی بات ہے, وہ انسان بدل دیے. چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے. حضرت بلال جو غلام تھے, انہوں نے 2 دفعہ جنرل بن کے فوجوں کو لیڈ کیا, تو غلاموں کو جنرلز بنا دیا انہوں نے. تو یہ جو امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنی ہے کہ یہ جو ہم انسان, یہ جو پاکستان, اور میرے میں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑی عظیم قوم بنے گی, کبھی کوئی شک نہیں ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے. ہم نے ایک سچائی کی طرف جانا ہے. یاد رکھیں کہ ان سے جب پوچھا کسی نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ایک چیز بتاؤ ایک نبی, کہ میں ایک آدمی آیا نا, کہتا میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے, اب میری عمر کا ہوگا, کہتا میں اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا. تو آپ بتائیں نبی, ایک میں چیز کر لوں مسلمان ہونے کے لیے, ایک کون سی کوالٹی ہوگی؟ انہوں نے کہا سچ بولا کرو. تو جو سچائی ہے, یہ سچ کی پاور نہ بھولیں, یہ آپ کو عزت دے گی دنیا میں. سچے انسان کی عزت ہوتی ہے. جو سچائی ہے, یہ ہم نے اپنی قوم میں سچائی کی طرف جانا ہے. ابھی آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. میں تو اب جب سے میں 14 مہینے ہو گئے, میں جب دیکھتا ہوں ڈپارٹمنٹس کا, تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسی لوگ نہیں دیتے. وہ تاجروں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے CNC, ہم نے ٹیکسی نہیں دینا. ٹیکس نہیں دینا تو ملک کیسے چلے گا؟ ہمیں تعلیم بھی چاہیے, ہمیں صاف پینے کا پانی بھی, ہمیں لا اینڈ آرڈر بھی, لیکن ٹیکس نہیں دینا ہم نے.
پڑے گا. ایک خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے, بھیک مانگ کے قرضے لے کے قوم نہیں بنتی. پھر اب ہو کیا رہا ہے یہاں؟ اب جب میں چیزیں, میں آپ کو صرف چیزیں بتا رہا ہوں کیا کس طرح کی ہمیں چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. اب سگریٹ جو بیچ رہے ہیں صرف 2 کمپنیاں 98% ٹیکس دیتی ہیں, باقی جو 40% سگریٹ بنتے ہیں وہ 2% ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس ہی نہیں دیتے. جو ایماندار ہے ایمانداری کو پر ٹیکس لگ جاتا ہے, جو 2 نمبری ہے وہ بڑے نفع کماتا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اور جو نہیں بدلے گا, میں ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہوں. میں ابھی آپ سب کو بتاؤں, کیونکہ میں نے بھی پوری مدینہ کی ریاست سٹڈی کیا, تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں لے کے آئے تھے, اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ کر رہا ہوں. لیکن آخر میں اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. ہم ٹیکس کے بغیر نہیں بن سکتے. یعنی